اس دے رد دی ناکام کوشش کی گئی. میں جناب رد کرنے والے نے میرے دیتے ہوئے حوالے توڑن دی کوشش کی تھی. تو میں قسطوار خطابات دے اندر یہ گل بالکل واضح کرنا چاہنا، یہ تو سب بہت چھوٹے بچے ہو، تھوڑے واسطے ہوگا نہیں. انشاءاللہ عزیز میں ہر طرح انہوں نے دیتے ہوئے دھوکے، دجل، فریب اور نسبت ساڈے وال کیتی گئی، کرتوت آپ انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی والے وکھائے. یہ انشاءاللہ العزیز انہوں نے سب تشت اسبام کیتے جان گے اور حقیقت تواڈے سامنے واضح کر دیتی جائے گی انشاءاللہ. ہدایت دے دینا یہ میرے ہاتھ سے نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرا کام میں حقیقت جناب کے سامنے کھول دینا، لوگوں کے سامنے واضح کر دینا. اگے کوئی صحیح راہ تے چلے یا نہ چلے، نہ یہ میری ذمہ داری ہے، نہ استاد چشتی صاحب قبلہ دی ذمہ داری ہے، نہ ہی حضرت صاحب قبلہ دی ذمہ داری ہے. صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، صرف اور صرف پہنچا دینا ہے. رسول پاک دا منصب بھی یہی ہوتا ہے، وہ پہنچا دینا ہے. اگے کو منے نہ منے مکلف نہیں. ہاں اللہ تعالی کمال بخشیا ہوندا ہے اپنی نگاہ دے نال لوگاں دے دلاں دے زنگ اتار کے ہدایت دی روشنی دے نال تے ہدایت دی چمک چمک دے نال پر چھوڑ دے. ایک الگ مسئلہ ہے، انبیاء لوگاں تک پہنچان واسطے ہوندے نے، تو انبیاء دے جڑے وارث ہوندے نے انہاں دا بھی فرض بندا ہے لوگاں تک حقیقت و حق جو بات ہے وہ پہنچ جاوے. اگے کو مننے یا نہ مننے، زید دا زمانہ ہے، جھوٹ دا زمانہ ہے، کذب بیانی دا زمانہ ہے، ملمہ سازی دا زمانہ ہے، جال سازی دا زمانہ ہے، مزخرفات دا زمانہ ہے. تو سونیو میں چاہنا کہ جو انہوں نے دھوکے وغیرہ کیتے ہیں تو سامنے واضح ہو جائیں اور صحیح جو حقیقت و حق ہے وہ کھول کے سامنے آ جاوے. دوستو میں آج دی قسط دے اندر کیونکہ میرا جو رد ہے رد اس کے دو حصے کیتے گئے. ایک دا تعلق میری ذاتی زندگی دے نال ہے اور دوسرا جو ہے حصہ اس دا تعلق میں جو حوالے پیش کیتے نے انہوں نے توڑن کی کوشش کی. میں دساں گا اگلی قسطاں دے اندر میرے کیڑے کیڑے حوالے حالے تک انہوں نے سر دے بطور قرض باقی اور کیڑے کیڑے حوالے انہوں نے اپنے زام دے اندر اپنے جاہل بے وقوف قسم دے حوالیاں محض جذبات دکھایا کہ ساتھ توڑ چھوڑیا. میں دساں گا کہ میں کی پیش کیتا سی اور انہوں نے اگے انہوں کی بنا کے بخایا ہے. دوستو ساری پوری توجہ موبائل والے پاسے ہے. دوستو ذاتی زندگی دے حوالے دے نال میں اج جناب انہاں دے گوشت گزار کچھ کرنا چاہنا.
ان نال جناب بلند دے اشکالات کافی ساری الجھنات دور ہو جان گی. پہلے ایک بات انتہائی غور نال ذہن نشین کر لو کہ جس کسی بھی موقف منیا ہے بیٹھو بیٹھ موقف منیا ہے ہرگز ہرگز میری وجہ نہ نہیں منیا. میں صرف اور صرف جو حق حقیقت سمجھا ہے دینی منصب اور ذمہ داری سمجھیے میں وہ ترجمانی کر دیا ہوں یا نقل کر چھڑا بس. اگر میری ذاتی زندگی اور کردار مجروح بھی ہو جاوے دین ہوتے کوئی فرق نہیں مسئلے ہوتے. میں کوئی قائدین رہنماواں وچ نہیں ہوں. میں تے ایک سادہ جا ترجمان ہاں نقل کرنے والا ہاں. دوستو انہیں انداز جڑا اپنایا ہے اس کی مینوں پہلے بھی خبر سی کہ یہ انداز دیوبندیاں کول چوری کیتا ہوا ہے. دیوبندی جس وقت اپنی گستاخانہ عبارات اس تے پردہ پان دی کوشش کر دے اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ سرکار دی شخصیت شریف نو مجروح کر دے مجروح تان کر دے اعتراض کر دے. جو بھی ہو گیا فلاں بھی ہو گیا فلاں بھی ہو گیا فلاں بھی ہو گیا فلاں بھی کوئی ضرورت نہیں بیٹھو بس نا فلاں بھی ہو گیا فلاں بھی ہو گیا انہوں نے فلاں کیتا وہ فلاں کیتا وہ فلاں کیتا وہ فلاں کیتا وہ فلاں کیتا اور انہاں دے لائے گئے اتہامات میں دساں گا کنج دیو بندیاں نہ. دوستو وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. رب عزت دے کو ذلیل نہیں کر سکتا. جے کوئی رب سونا ذلیل کرے تے پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا. بس پکی بات. بات یہ ہے کہ جس طرح دیوبندی اعتراض کر دے اعلی حضرت اتنا فلاں بھی جھوٹ بولیا فلاں بھی بولیا فلاں بھی بولیا لہذا ایسا بندہ کہ دو سچی گل کر سکتا ہے وہی انداز میرے نال بنایا گیا. میں چاہنا کہ میں اپنی زندگی دی ایک مختصر رودات جناب کے سامنے پیش کر دیا. کرو تو بیل چھوڑ دو بس ایک تو بن رہی ہے کافی. دوستو میں اپنی رودات جناب کے سامنے واضح کرنا چاہتا. اپنی زندگی ایک مخصوص حصے جناب نے بالکل واضح معلوم ہے کہ میں بٹیاں والے خوب مدرسے کے اندر پڑھتا رہا. استاد شاہ صاحب کی دیرینہ رفاقت اور تلمذ اعتماد وہ صرف اور صرف میں ہی نہیں کیتا بلکہ جنہیں تھے ساتھی تشریف فرمانے ہر ایک نے اور اندھیوا جس اعتماد کا نقصان اج بھی اصل اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہے ہیں. میں ان الفاظ دیتے الفاظ منہ وچوں کڈنا راضی نہیں سی مگر مجبور ہو کے مینوں کڈنے پے حقیقت نو کھولن واسطے تاکہ لوگاں دے سامنے صحیح جو مسئلہ ہے وہ آ جائے. ہویا کیا کچھ عرصہ پہلے دی گل قرآن شریف لے کے میرے تو مطالبہ کیتا گیا ہے کہ جویں میں قرآن
روح المعانی شریف ہاتھ دے اندر پکڑ کے گل کر رہا ہوں تم قرآن مجید ہاتھ دے اندر پکڑ کے اوتے ہاتھ رکھ کے تے گل کر تہانوں بار بار قرآن مجید پکڑن دی تاں ضرورت پیش آ رہی ہے کیونکہ تہاڈے قرآن پکڑن دے تے ہن اعتماد نہیں رہا یہ اعتماد نہیں رہا بے اعتمادی پیدا اگر جھوٹ دی فہرست ایتھے ایک گل کراں گا ایک کنجری سی کنجری اندی شریف عورت نال لڑائی ہوئی جدے لڑائی ہوئی نہ تے نہیں کنجری او خاموش ہو گئی ایک بار یہ تو جواب کیوں نہیں دینی انہیں کہ میں کیا جواب دیاں اینو میں کنجری آکھاں تے پہلے ہی کنجری جھوٹ دیاں داستاناں کدے تو ٹکیاں چھپیاں کیڑی کتاب بیانی ہے جیڑی اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے واسطے نہیں کی دوستو میرے ہاتھ قرآن مجید ہے ہن میں انہاں نوں کی آکھاں خیر میں قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لیا ہاتھ تے رکھے میں ہن اپنی زندگی دی کرودات بیان کر لگیا واقعات دے اندر تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے مگر جو گل کراں گا قرآن مجید دے تے ہاتھ رکھ کے اللہ رسول نو حاضر ناظر کر کے اور یہ گل کر کے کہ جو میں کر رہا ہاں میں گاہے بگائے آگاہ بھی کرتا رہاں گا جو میں کر رہا ہاں جو میں لفظ بول رہا ہاں جو میں گل مضمون بیان کر رہا ہاں اگر اس کے اندر میں جھوٹا قیامت والے دن میں رسول پاک دی شفاعت ہی نصیب نہ ہو اور ظالماں دیاں دھیتاں دلیلیاں کس درجہ بڑھ گئی یزیدی ناسبی کافر میرے تے مطالبہ کیتا گیا تو کوئی حوالہ دے ریکارڈنگ سنا میں قرآن سے رکھ لیا اللہ میں غرق کرے اگر یہ لفظ میں اپنے کناں نہ لفظ یزیدی ناسبی اور کافر تک دے لفظ استاد شاہ صاحب استاد چشتی صاحب دے پھر آخرہ ظالم کیے رودات سنانا آخرہ ظالم کیے اسا یزید نے مرانی یزید نے جنگاری آگلے تا تقریرہ من کرائیاں یوں کیتا جو نے بڑکا مارنیاں سن ماریاں ظالموں حقیقت بدلو نا ظالموں حقیقت بدلو نا کتا ہوئے نا کتا جدو ہلکا ہو جاوے نا تو انہوں خیر مار دیتا جائے تانوں راہ تو تاں ہٹایا گیا تو ہلکے ہو گئے ہلکے ہو گئے سو بھی مسئلے کے اندر اختلاف ہوتا ہے بد زبانی یزیدی اور ناسبی و کفر تک دے خطرے اور ہر خلافت اور حضرت صاحب قبلہ جنہ تو ہدایت دا سلسلہ ہدایت اس زمانے ماحول دے اندر ہدایت دا سلسلہ چلے ہدایت پھٹی استقبائی استاد شاہ صاحب میں ریکارڈنگاں پیش کرا اس محسن عظیم کا دشمن بن کے بیٹھ جانا اور بغیر کسی قصور استاد چشتی صاحب تو چلو جی میں تہمت لاندے کہ یزید دے حوالے دے نال انہاں نے نرم کلمات طرفداری کی اوے حضرت صاحب کی بلاد موجود وچ تساں کی سنیا سی ایتھوں اندر دے اغراض مقاصد کوئی سمجھ نہیں اوندے تساں کی چاہندے سو تھاڈے اغراض مقاصد کی سمجھ اور میں رودات بیان کراں گا تو جناب انہاں دے سامنے ساری گلاں کھلدیاں جان گیاں جس نے اس حوالے نال لفظ تک نہیں بولیا او جے مسئلہ سی تے کم از کم بڑیاں دے کول پیش تے کر دے اے میں دساں گا
کہ کیڑے کیڑے میرے اعتراضات انہاں دے سر تے حالے تک بطور قرض دے باقی نے، یہ انشاءاللہ العزیز اگلیاں قسطاں دے اندر چلدا رہے گا، مگر کس طرح جان دینے وہ انشاءاللہ العزیز میں اج دے خطاب دے اندر تواڈے سامنے واضح کر دساں۔ مدرسے شریف ہن رو داستا مدرسے شریف کے اندر جس وقت کے ہے استاد شاہ صاحب کی طرفوں موقف کو تنقید اور ٹکی چھپی سلسلہ شروع ہوا، میں انجان و بے خبر سے میں نہ معاملات اندر بالکل دخل اندازی دینا اس میں مناسب جلدی جی ایک دو مرتبہ بات سنی مگر میں گل سمجھ نہ سکیا یہ اشارہ کدھر ہے اور کنہ دی گل توڑیا جا رہا ہے۔ مدثر شاہ دی اختلافات جو استاد صاحب دے نال ہے سب میں یکسر اس تو بالکل بے خبر سی، ہلکی پھلکی اڑدی پڑدی جی گل اگر ہوئے تو ایک الگ مسئلہ، تفصیلات نہ بالکل بے خبر سی۔ اینا یسنا دے اندر پچھلے محرم الحرام شریف دا مہینہ میں مولانا نسیم صاحب کلالہ والا مدرسے دے اندر آپ دے کول بیٹھا ہویا سی، بات چلی کہ جڑا یزید استاد صاحب قبلہ دا موقف ہے کہ جڑا یزید سی اے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تخت نشینی تو بعد فاسق ہوا۔ یہ بات میں سنی، اس نو دل نے کچھ تسلیم بھی کی، بلکہ کافی حد تک تسلیم کی۔ میں واپسی آیا، کچھ دنوں کے بعد غالباً محرم الحرام شریف کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، غالباً منڈی احمد آباد کے اندر استاد صاحب قبلہ دا بیان اور جس کی طرف اس نے اشارہ بھی کیا مکمل پہلے بات سنو، میں وہ بیان سنیا، اس بیان کے اندر مینو ایک غلط فہمی کہ میں استاد صاحب قبلہ استاد چشتی صاحب کلام تو یہ سمجھ بیٹھا کہ آپ واقعہ کرب و بلا نو ہی مبنی پر خطا قرار دے رہا ہے۔ اے سننا سی سمجھدا قصور مسئلے دے اندر میں تحقیق نہ کر سکیا، میریت دے اندر عجلت بازی دی وجہ نال اشتعال پیدا ہو گیا، جس کا اظہار نشا سمت اللہ آپ دے نال بھی رستے دے اندر کیتا۔ کم بڑھتا گیا، ذہنی انتشار شدت پکڑا گیا، اینا ہی ایام کے اندر استاد شاہ صاحب کی طرف کھلی مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسالہ مقالہ خطا لکھا گیا، جن بارے میں دسیا گیا کہ اس کے اندر انبیاء دیاں گستاخیاں ظالماں دیاں دیدہ دلیریاں وہ تو میں دسنا ہوا کہ میں انتہائی اعتماد کیتا مسئلے دے اوپر تحقیق نہ کی،
رسالے نو پڑھ لو مضمون میں کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہو جائے. میں اس معاملے دے اندر استاد شاہ صاحب دی گل نو حرف آخر اور اس رسالے ہاتھ لانا بھی اپنے واسطے انتہائی گناہ دا باعث. ان اسناد کے اندر میری گفتگو ہوئی عثمان شاہ صاحب تلخی ہوئی. فون کٹیا گیا. کچھ دنوں تو بعد پھر انہوں نے فون کیتا اور کیا کہ مینوں تیری انہاں گلاں دی وجہ نال بہت دکھ لگیا ہے. میں پھر وہی جو میرے ذہن دل دماغ دے اندر کے غلط فہمی سی اونوں میں سامنے کیتا. میں کیا کہ اگر تانوں دکھ لگیا ہے تے میرے اندر نوں یہ تکلیف ہے. میں دس رہا دھوکھا کیوں ہوا اور کس طرح سلسلہ چل رہا ہے اور مسئلہ سمجھن دی طرف اکا توجہ ہی نہیں کی جا رہی. میں جناب ہوراں دے سامنے جدوں گل کھولاں گا نا سلسلہ چلتا رہے گا انتہا نو پہنچے گا جناب ہوراں پتہ لگے گا کہ پیچھے اختلاف کنا کو بچ اللہ اکبر و کبیرہ. میں انہوں نے یہی جواب دیتا کہ اگر تہانوں دکھ لگیا ہے تو میری طبیعت بھی برداشت نہیں کرتی. ایک پاسے 72 لاشاں پئیاں ہون جنہاں دے خون دا ایک ایک قطرہ دنیا و ما فیہا تو بہتر رہے. سب معاملہ خطا دیتے مبنی قرار دے دیتا جائے. میری طبیعت گوارا نہیں کرتی. میں بار بار ہاتھ رکھتا رہا گا گاہے بگاہے کہ جو گل کر رہا بالکل عین صحیح ہے حق حقیقت کر رہا. اس تو بعد اے رسالہ بیعت یزید سے انکار کے سبب یہ اپنی ابتدائی مراحل کے اندر سے چھپ چکیا سی یا چھپنے والا سی دسیا گیا. اس کے اندر لکھا ہے کربلا فرضی کہانی. اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت میں ایک گل سنی میرے اندر نفرت اور شدید پیدا ہوئی. ساتھ تھا استاد شاہ صاحب کا بیان کردہ خواب جس کی تعبیر بیان کردے سن کہ انہوں نے نبوت دا دعویٰ وارث صاحب بیٹھے نے آندے نے انہاں دے سامنے نوید نے گل کی جی. اندازہ کرو کہ جدو اتنی شیاں کٹھیاں ہوئیاں تے میرے اندر دی صورتحال کیا بن گئی. اس گل دا اظہار کچھ عرصے تو بعد میں زمان صاحب کے سامنے بھی کیتا سی کہ میں ہن استاد چشتی صاحب نے جدو ویکھنا تے میرے اندر ایک تنقیدی کیفیت پیدا ہو جاتی. او محبت نہیں رہی, قلبی کشش نہیں رہی. اس کا سبب کو میں تمہارے سامنے واضح کروں. ادھروں سانو ایک مسئلہ دسیا گیا یا اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ سرکار نے فرمایا امام علی مقام نے عظیمت پہ عمل کیتا ہے اور صحابہ کرام نے رخصت پہ عمل کیتا ہے. اعلی حضرت دی گل سنی مگر عبارت میں پڑھ نہ سکیا. اعتماد ہی اتنا اج اس اعتماد دی وجہ نال اس وفا دی وجہ نال کیڑی پریشانی ہے جڑی نہیں اٹھانی پے رہی. ایک گل میں ضرور کراں گا استاد شاہ صاحب ایک گل کر دیندے سن ایویں تے نیچری پیر بھی نہیں کردے ہوندے.
میں اینی گل ضرور دہراواں گا، ایویں تے نیچری استاد بھی نہیں کردے ہوندے جویں تساں ساڈے نال کر چھڑیا. تواڈے پڑھائے ہوئے سبق، تہاڈیاں دسیاں ہوئیاں گلاں، تواڈے تیار کردہ بندے جو انہوں نے غلاظت پھیلا چھوڑی، فساد افتراق و انتشار دا باعث. خیر میں ادھر بعد جاؤں. نفرت میرے دل کے اندر اتنا بڑھ گئی کہ میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا. شاہ صاحب، رمضان صاحب، اور اس تو علاوہ کافی سارے افراد جنہاں نال از خود میں گفتگو کی، استاد صاحب کی تقلید کردا رہا، غلط قرار دیندا رہا، اور بندے مقابل اعلی حضرت علیہ رحمہ آپ دا موقف پیش کردا سی. اور عجیب بات یہ ہے کہ میں لفظ نہیں سن پڑے ہوئے کہ آپ نے لکھیا کیا. یہ سلسلہ جاری ہے، مگر اتنا عام نہیں، وہ کہ خفیہ سی. اس تبلیغ واسطے میں زاہد صاحب دا بھی آکھا گیا اور انہاں نال بھی میں گفتگو کی تھی. استاد شاہ صاحب پہلے ہنہ دی طرفوں میں میرے تو مطالبہ کیتا گیا، میں دسیا جی مطالبہ کیتا گیا، پھر آپ دی طرفوں میں بار بار کیا گیا ادھر جا کے ملاقات کرو اور گل بات کرو. اے ربیع الاول شریف دے مہینے دی گل. میرے ذہن کے اندر جو دلائل سن مہینہ دے سامنے رکھے. تھوڑا وقت یہ سلسلہ اسی طرح ہی تبلیغ والا چلتا رہا. تھوڑا ہی انہاں دناں دے اندر ہی خفیہ حکم دے تحت امجد پٹی نال میں گفتگو کی. غلام مرتضی دے گھر ربیع الاول شریف کے مہینے کے اندر ہی سانو استاد صاحب قبلہ نے بلایا. اسی سارے حاضر ہو گئے. سندر اتھے جھوٹے قرآن چک کے پھر کفارے دے لواں گے، وہ بھی حاضر ہو گئے. اور شیعہ نہ تکیہ کرنا رہے تھلو جڑا وڈو اتو اسی تھاسے نال اسی تو نال سارے اٹھا. اور فقیر بھی حاضر ہویا. آپ نے فرمایا یارا حجرے دے اندر اس طرح دی گفتگو کو گل بات چل رہی ہے، میں ویکھ رہا ہوں کہ لاوا پھٹ رہا ہے، اس کی کی حقیقت ہے. میں عرض کی تھی بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہے. سلسلہ گفتگو بڑھیا. آپ نے جملہ بولیا، فرمایا استاد، پیر اور طبیب نہ تنہ تو آدھے اندر دی گل لکھائی دی نہیں. جدو ایک گل میں سنی، میں جو میرے ذہن دے اندر دلائل سن میں اس کا اظہار کر دی. جدو اظہار کیتا مینوں کئی گلاں دے جواب انج ملے کہ میرا دل تسلیم کر گیا. مگر جو کچھ لکھ کے ساڈے کولوں دستخط کرائے گئے اس کی طرف استاد شاہ صاحب عقیدت دی وجہ نال وال دی نکے برابر بھی توجہ کرنی گوارا نہ کی. بس ذہن وچ یہی پختہ رکھا کہ اسی اعلی حضرت دا موقف رکھنے آ عظیمت رخصت والا. واپسی آ کے میں جمان صاحب دے سامنے بھی اظہار کیتا یار گلاں کچھ ٹوٹ گئیاں، کچھ نہ کچھ گلاں میری ٹوٹی گئیاں. میں انہاں دے سامنے آ کے اظہار کیتا. استاد صاحب قبلہ دی گفتگو دے اندر میں وزن محسوس کر دیا خاموشی اختیار کی.
کہ کچھ دنوں تو میری نصیر دے نال مینوں بے نور آخدے رہے نے، اس تو علاوہ بھی گال گلوچ کردے نے. میں خوش ہاں اس گل دے تے جڑا نور اتھوں لیا سی واپسی کر چھڑیا ہے. مینوں حضرت صاحب قبلہ دے کافی. نوید ہی کول بیٹھا ہویا سی میری نصیر دے نال جھڑپ انجنا کیتا نصیر نال میری جھڑپ ہوئی اس گل تے کہ ہن نے آکھیا اے ایمان کفر دا مسئلہ ہے. کوئی تقلا دی مخالفت، کوئی جمہوریت ووٹاں دی مخالفت جنی دیر تک یہ مسئلہ حل نہ ہوئے اس کے قریب قریب لفظ بولے گئے اگلے کہ بس مقدم پہلا یہ ہے بقایش میں سب بعد اگر حب اہل بیت ہے تو بس کیونکہ یہ بغض اہل بیت ہے، یہ بغض اہل بیت ہے، یہ جو نظریہ بغض اہل بیت ہے حب اہل بیت ہے مگر نسب شب بیکار. اس گل دے نال تے سانو اتفاق ہے بھی حب اہل بیت ہی ایمان دی جان ہے، مگر اس موقف نو دشمنی اہل بیت قرار دے. یہ تو پھر خیر کس توار سلسلہ کی چل رہا ہے. دوستو اندر موقف والا حضرت والا عظیمت رخصت عظیمت رخصت عظیمت رخصت یہی بات ذہن وچ پختہ کہ میں گاہے بگاہے شاہ صاحب دے نال اس گل دا اظہار کردا رہا. تو میں اگے جا کے دسنا جھوٹے مینوں کی آکھدے جے او کی آکھدے جے کہ تو فلاں جگہ تے بھی آکھیا موقف برحق ہے، فلاں جگہ تے بھی آکھیا. تو وضاحت کرنا ہویا کیا. استاد صاحب قبلہ نے انہاں دی شرارتاں اور دنگا فساد دے بڑھ جان دی وجہ نال حکم کر دیتا انہاں نو کر دیتا جائے. خیر اے پھر پہنچے سندر گفتگو ہوئی، پھر ایک تحریر لے کے آئے، ایک لے کے آئے. استاد صاحب نے جو تے فرمایا کہ جس نے عظیمت رخصت دی داستان لکھی ہے کاش کہ اس کا قلم ٹوٹ جا. ان تے میں وضاحت بعد وچ کرنا. جدو تحریر لے کے آئے میں اس تحریر نو پڑھیا. میں زمان صاحب اور انہاں دے سامنے میں ایک گل کی. میں آکھیا جی ان دے تے کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، اس تحریر دے جواب دے اندر کچھ نہ کچھ کلام ہونا چاہیے. ادھر میں زمان صاحب نے کہہ دیتا کہ بھئی میں ادو بولاں گا ہوں لفظ میں بول رہا جس وقت میں اس تحریر دا جواب ڈھونڈ رہا ہوں. ادو بھی زمان صاحب نال میری جو گل بات چلی میں آخیا ایک بار حالات نہیں ہیں جدو حالات تھوڑے جے بہتر ہو گئے میں تہاڈے نال موقف کے حوالے نال گفتگو کراں. استاد شاہ صاحب دے حق دے مگر دوسرے پاسے دلائل مینوں وزنی تے مضبوط محسوس ہو رہا ہے اور بار بار گاہے بگاہے میں سن بھی رہا سی کہ استاد شاہ صاحب یہ گل کردے کہ دلیلاں وزنی. میرے سامنے آپ نے لفظ بولے، آپ نے یہ آخیا یار مننے ہیں ساڈے کول انہاں نال علم وچ گفتگو نہیں ہوئی پر سانو بس وہی موقف جڑا اعلی حضرت دا پیر مہر علی شاہ صاحب دا شیخ عبدالحق محدث دہلوی بس ہم ادھر آخرکار
پہلے آپ گل کردے رہے کہ میں چاہواں کہ 2 بار شکست دے سکنا، 2 بار شکست دے سکنا وا چشتی صاحب، 2 بار شکست دے سکنا وا، مگر بار بار مطالبہ کہ ایک بار گل تے کر لو، میرے ذہن دے اندر ہن تشویش پیدا ہو جائے، گل تے کر لو استاد چشتی صاحب دے نال، ٹوٹنا جو ہے، جدا جو ہونا ہے، یزید یزیدی اور ناصبی دے فتوے جو لگائے جا رہے ہیں، کم از کم اتنا انہوں نے آگاہ دلائل انہوں نے سامنے سے کر دو۔ ہر طرح کی کوشش کی گئی مگر جواب نہ دارت تیار نہ ہو۔ کیویں انکار کرو گے نہ دے ان حقائق دا، چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ ہویا کیا معاملہ اس طرح چلتا رہا، میں اختصار نال بیان کراں۔ مدرسہ بند ہون دے قریب غالباً انہاں دی چھٹی کرا دتی، بالکل سرے تو فارغ کر دیتا گیا۔ ایک تے چوک علی تلخی آپ نے جی تلخ گفتگو فرمائی حقیقت تے مبنی، اور اس تو بعد پھر مدرسے وچ آ کے انہاں فارغ جو کیتا گیا غالباً اس تو بعد بلکہ 99% اس تو بعد بھی گل۔ مبشر اور زمان صاحب میرے کول منچریاں چلے ملاقات واسطے، ہاں جی والد صاحب اللہ بیمار سن، انہاں دی آیات کے واسطے۔ میں مبشر دے حوالے دے نال وی عبد الحمید دے حوالے دے نال وی تھوڑی بہت گل بات کرنا، اگر مینوں یاد رہے اگے جا کے، میں ایک بار اپنا تسلسل خراب نہیں کرنا چاہنا۔ یہ میرے سامنے آ کے بیٹھے تھے، انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میرے سامنے کڈیا۔ زندگی وچ پہلی مرتبہ میں رخصت و عزیمت والی جڑی گل سی اعلی حضرت قبلہ دی بیان کردا، میں زندگی وچ پہلی مرتبہ ویکھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت میں عبارت پڑھی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر پھر میں انہاں دے سامنے یہی گل رکھی کہ یار استاد صاحب قبلہ نے خطا نہ مسئلہ چلایا، انہاں پھر مینوں آگاہ انہاں نال میں چل رہا سی، مگر انہاں دے سامنے میں بالکل بادو واضح کیتا ہے میں چلیا، مگر اتو تو چلیا سی، دلوں نہیں سی۔ دے نال میں جڑیا سی انہاں دے اندر دا جائزہ لینے واسطے۔ بعد میں الگ ہونے کی کوشش بھی کی، مگر مینوں دھکے نال رکھیا گیا تاکہ آگاہی حاصل ہوندی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت انہوں نے میرے سامنے گل واضح کی تھی کہ استاد صاحب قبلہ آپ امام عالی مقام دی شہادت نو عظیمت قرار دیندے اور او خطا اے اجتہادی ہوندا تعلق آپ نے خروج دے نال جوڑیا سی، جیڑی ساری ملاقات سندر ہوئی استاد صاحب قبلہ دے نال، اس کے اندر بھی آپ نے خطا اجتہادی دی گل نہ چھیڑیا، زمان صاحب دی عبارت لکھائی جنہوں نے میری اکھ دا کھل جانا اس کی بنیاد دا کم کیتا۔ میں جدو عبارت دیکھی، عبارت کے اندر سی بخوف جان ملعون
آخدا سی کہ میری بیعت کر اس شرط پہ کہ یزید جو مننا پائے گا. اعلی حضرت نے اس نو رخصت فرمایا سی. اس تے اگے جا کے میں تبصرہ کراں گا. عقل دے انے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم نمونے جنہاں نو لکھ سمجھاؤ مگر سمجھن والے پاسے نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس وقت میں وہ عبارت پڑھی میرے دل نے ایک فیصلہ کیا کہ صحابہ کرام رخصت اعلی حضرت نے فرما رہے ہیں کہ بیعت انج دی ہوئے کہ جو یزید آکھے بس قرآن و حدیث کے خلاف مننا ہے. کیا صحابہ کرام انج دی بیعت کرتے رہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خصوص آپ نے انج دیاں بیعتاں لیا اصحاب پیغمبر دے کولوں. ہائے ہائے اگر اس گل نو مان لیا جائے تو اسلام دی پوری بنیاد تمام تھلے جائے. میں وضاحت فی الحال تے میں ایک رودات سنانی میرے ہاتھ وچ میں پھر اپنے کول قرآن رکھ لینا. انہاں دناں دے اندر ہی میں نوید نو بلایا اپنے گھر. وہ گھر دی جڑی گفتگو سی جس نو اس نے انتہائی لچر پن انداز دے نال پیش کی. میرے تے مطالبہ سی کہ تو اعلان کیوں نہیں کرنا ہے. تو استاد چشتی صاحب تو جدائی دا اعلان کر. کی شے رکاوٹ ہے؟ اس وقت میرے دل دے اندر مسئلے دی الجھن پیدا ہویا کیا؟ اللہ اکبر و کبیرہ. انہیں جو گل چلائی مدرسے دے حوالے دینا میں کیتی پر اندازہ تے لگاؤ مدرسہ دی کوئی وہ حیثیت رکھے 30-40 طالب علم پڑھن والے سو بھی پنڈ دے چند ایک باہر دے ان دی آمدنی مینوں کجا ہر ہفتے دا خرچہ تے مینوں دینا پیا مگر جدوں مطالبہ سی ہن کی تاخیر ہے. استاد شاہ صاحب دے بارے تے سخت احکامات جاری ہو چکے ان دے سوالات میں جوابات دینا. اس وقت میں دفع الوقتی واسطے میں کہ یار مدرسہ ہے اگر جے اعلان کرنا ہے تو پھر انہوں بند کر دے. رہی بات اپنی مرض دا اظہار گھریلو خرچے دا اظہار یہ سب دوستانہ اور مزاحانہ باتیں جس نو وہ بھی جان جائے وگرنہ فقیر نو خرچے دا مسئلہ نہیں. اگے جا کے میں دسنا میرے سامنے قرآن پہ ہے جو میں تقریراں دے ذریعے حاصل کیتا ہے مخصوص خرچہ پورا کیتا ہے میری عیاشی جناب کے سامنے وہ میری زندگی تھوڑے سامنے جو بچے میں اللہ کے راہ پہ خرچ کر دیتا ہوں بھی اگر میرے کو کچھ پیسہ جمع ہے اس نیت دے نال کہ میں مزید رلا کے طریقے دمشق اگر نہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کہ میں اپنی سواری وغیرہ دے اہتمام کراں زندگی دے اندر ایک لمحے واسطے ایندا خیال بھی پیدا نہیں ہویا. میں ایک بار کہانی پوری کر لوں اس بعد پھر میں دسوں
میں نوید نو اس وقت تے گل کیتی، میں آکھا میں اعلی حضرت دی عبارت میں سمجھنا کہ صحابہ کرام رخصت نہیں عزیمت تے عمل کیتا، اگر جے تانوں یہ گل صحیح نہیں لگدی جو میں سمجھ رہا ہوں نہیں، تواڈے تے فرض بندا ہے کہ تساں مینوں آگاہ کرو، مگر او احسان فراموش بندا، یہ مکافات دا جہان ہے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جگ تے گل لکی نہیں رہے گی، ہائے ہائے جگ تے گل لکی نہیں رہے گی، کھل جائے گی، کھل جائے گی، آخرکار کتنا وقت چلے گا، مولا دی دھرتی بہت وسیع ہے، او عبرتناک سزا دینے والے بندے بھی پیدا کر دے گا۔ ادھروں میں مدثر شاہ کا موضوع سنیا، جس نے وہی عبارت پڑھ کے صحابہ کرام دی روح اس نو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میرے دل اندر دھچکا لگیا، میں استاد شاہ صاحب دے کول آیا، گفتگو شروع ہوئی، ہاں پھر میں اس نیت نال پہنچیا، اس تو پہلو اس نیت نال پہنچیا کہ میں کم از کم مسئلے ہوتے تحقیق تے کر لواں، کہ میں استاد شاہ صاحب قبلہ دے کول سنیا، استاد شاہ صاحب دے کول سنیا، میں جو آخیا سی نا کہ میں ویکھ کے منے اندے تو مراد عقیدت و محبت اور اندر دا ذوق، میں تو ہن بھی آخنا کہ کروڑ محدث بھی آکھے میں امام علی مقام آپ دا کربلا شریف اور شہادت شریف اس نوں مبنی بر خطا قرار دیواں ممکن ہی نہیں۔ خیر میں اس دے جوابات دی طرف آنا، جتھوں ذہنی دوری کا آغاز ہو رہا ہے، کچھ عرصہ پالو میں درویشاں دے نال فکری گفتگو کرن دی اجازت منگی، استاد شاہ صاحب نے کیا کہ ٹھہر جا، بعد والا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے حوالے نال کراں گا، بعد اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے حوالے نال کراں گے، ریکارڈنگاں جو پالو دیاں او نہیں جناب نے سامنے پیش کیتیاں جان گی، آخر کچھ محسوس ہوا، مگر عقیدت غلبہ کر چکی سی، میں توجہ نہ کر سکتا، جس وقت بگاڑ بڑھیا میرے اوتے دنیا داری دی تہمت، ادھر میرے سیر سے اللہ دا قرآن ہے، میں پیسے روپیے دی خاطر انہاں نو رتی برابر حیا نہ آوے، ہائے 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 انج ہر احسان بھول جان کہ جھوٹی تہمت میرے منہ منسوب کر دیں کہ تو روپیے دی خاطر نہ رلیا رہے تے دسو جگ زمانہ گلاں کردا ہے، یزیدی ناس بھی آکھدے سن مگر نال مدرسے بچان تے تقریراں دی وجہ نال رلے گئے، تساں استاد شاہ صاحب دی طرفوں کی جواب دیو گے؟ جگ گلاں کردا ہے اے نال رلے رہے مدرسہ بچان نفری جوڑ تقریراں گلاں نہیں نہ سنیا، تقریراں دی خاطر دسو ظالمو اندا کی جواب دیو گے؟ میرے تے تساں تہمت لا چھڈی، میرے ذہن دے اندر ادھر ہٹ دیاں پیچھے رخ کر دیاں، خیال وچ دنیا مال دنیاوی منفعت ہوئے، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر ذلیل ہوں، قرآن میں سر تے رکھ کے گل کر رہا ہوں، اس کا خیال تک میرے دماغ وچ نہیں، میں تے ایک مسئلے دی وجہ نال، او مسئلہ کیڑا کہ میں استاد شاہ صاحب بارگاہ پہنچیا، مسئلہ شروع کیتا، میں پوچھیا حضور اعلی حضرت علی رحمت دی جڑی برت ہے
تے رخصت جنوں آپ نے قرار دیتا تو تے یہ آکھڑا ہے کہ انج دی بیعت ہوے یہ چاہے قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہے سمجھنا گے اے بھلا امیر معاویہ لون اور صحابہ کرام کا آپ نے اگو کہ ایویں دی تے بیٹا ہو لیا سن بس اے گل میرے اندر سٹ اے گل میرے اندر سٹ کر گئی اے میں قرآن پھر میں اظہار کیتا دل دے اندر حالے تک بھی کسی درجے چ دوری سی مسئلے دی تحقیق تے اگے شروع ہوندی استاد صاحب دی طرف رخ رجحان توجہ کچھ میلان ہو گیا میں پھر ایک گزارش کی تھی کچھ میں گل بھی لینا چاہتا سی کہ میں سنا تے پرانے موضوعات سننا نہیں سننا اور کچھ مولویاں دے بیانات سننا آپ دے کو لفظ کہ پرانے بھی نہ سنے کر دل دے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اگر میں نہ گلاں دے اندر جھوٹا استاد شاہ صاحب دے کول قسم لے کے واقعہ نا البینات علی المدعی والیمین ولا من کر لے اے مدعی تے گواہ پیش کردا ہے تے چلے اگے بھی ترجمہ کر دے جو اندے کول گواہ نہ ہون تے جڑا منکر ہوندا او قسم دیندا تساں میرے تے مطالبہ کیتا ہے بطور گواہ دے قرآن پڑھ میں قرآن پڑھیا ہے اگر میں انہاں گلاں دے اندر جھوٹا انہاں گلاں جھوٹا استاد شاہ صاحب دے کول قسم لے کے دو میں اج توبہ کر پھر ہائے میں گل چلائی کہ خادم رضوی نے ایک گل کیتی سی کہ اے دیوبندیاں وہابیاں شیعہ دا جڑا اختلاف ہے اختلاف امت رحمت فروئی اختلاف ان دے بارے جناب دا کی خیال پہلے لفظ نہ اے تے ٹھیک ہے پھر فوراً فتوے پہ چل دے رہے جو بندیاں پیچھے نماز پڑھ لو تیجا پینترا آپ نے کیا انہوں نے سیاسی وجہ نہ لگا میں اپنی دلی دوری دا سبب بیان کر رہا اگر استاد شاہ صاحب فرمان گے نا کہ روپیے تے پیٹ دی خاطر پیچھا ہویا ہے کدے آپ نے گل یاد آئے گی آپ سمجھ رہے ہو جس وقت میں اے سنیا ذہن دے اندر ایک طوفان برپا ہوا فوراً میں دوسرا سوال کیتا دوسرا سوال کی کیتا کہ یہ آخر ہے کہ ایسے مسٹر جناح دے وارث حقیقی وارث فوراً اس سیاسی طور پہ آکھیا مسٹر جناح دے حق نہیں ہے میں نے درویش نے دسیا یا خود یا درویش نے دسیا کہ تقریر ہو رہی سی اشرف جلالی تقریر کر رہا سی مسٹر جناح دی تعریف کر رہا سی یہ سر ہلا رہا سی نفی میں کہا جی میں اپنے کنا دے نال سنیا آخد ہے کہ جڑا مسٹر جناح نو نہیں مندا او گٹر وچ منہ مارے گٹر وچ اللہ اکبر کبیرہ میں عرض کیتی حضور ہے قول فعل دا تضاد قول مقدم نہیں ہوندا آپ خاموش ہو ادھروں میں موضوعات لے کم از کم میں سنا تے صحیح یہ جمعرات دی گل ہے جمعے نو میری ملاقات ہوندی ہے فیاض صاحب ٹیپو صاحب بھی سن زمان صاحب بھی سن جا رہے سن آستانے شریف میں موٹر سائیکل تے جا رہا سی کیونکہ عیاش جو آنا ڈھڈ دی خاطر ادھر نال لگ گیا سی ہاں جی لاکھ روپیہ بھی لیا سی ہائے میں جا رہا خیر انہوں نے مینوں گڈی دے اندر بٹھا لیا ہائے
ظالماں نے ظلم دی اخیر کیتی وگرنہ میں عہد کر چکیا ہوں اگر اللہ رب العالمین استاد شاہ صاحب دی استاد چشتی صاحب دی صلح کرا دے میں پوری زندگی بیماری تو ہٹ کے کار تے نہیں بیٹھاں گا روزیاں زندگی گزار لواں گا پر انج اجاڑ نہیں دیکھ اگر میرا نام ہے کہ بس میری حد تک اعتراض ہوتا تو میں جواب نہ دیتا اعتراض کرتے استاد چشتی صاحب اور حضرت صاحب قبلہ دی ذات نو بھی وچ رکھیا گیا ہے میں اون دی حقیقت کھولن واسطے دستا کہ دسو اینا حالات کے اندر میرا دل دماغ کے فیصلہ کرے میرے اندر مخالفت پیدا ہوندی ہے نہ نفرت والی کیفیت پیدا ہوندی ہے نہ ہوندی میں تے اس وچ بے بس ذہن سازی ہی اتنا کر دیتی گئی میں اٹھیا یہی امتیاز جڑا میرے خلاف گواہیاں دے رہا سی ہائے ہائے دنیا دے اندر بے وفائی دی ریت بھی اساں ویکھنی سی تے کسی انوکھے رنگ وچ ویکھنی سی ان دے سامنے میں پھر او عظیمت رخصت والی بات چلائی کہ میں اصحاب پیغمبر نو عظیمت تے سمجھنا یارا او رخصت تے گستاخی بن جاندی اس سے ذہنی توجہ اور میلان میری طرف ہو گیا گفتگو دا سلسلہ بڑھ گیا خبر استاد شاہ صاحب تک پہنچی میں حاضر ہویا آپ نے کچھ گرم کلام میں مسئلہ سامنے کیتا حضور یہ تو گستاخی بندی ہے بس میرا قصور اتنا ہے کہ میں استاد شاہ صاحب دے کول اے ول نہ سکھ سکیا کہ میں منہ تے گل نہ کرنا چھپا جاندا تقیہ کردا بس میری خطا ہے کہ میں اظہار کر بیٹھا آپ دے لفظ سنو آپ نے کیا گلاں تے ڈھیر ساری ہوئی کیا دسر شاہ صاحب انہاں کول کوتے تھلے گلاں ہو گئی میں مننا ہو گئی پہلے آندے سن 20 سال نقطہ سٹے تے 20 سال تک سوچدے رہن سمجھ نہ کیونکہ فکر تے ہی نہیں دتی سی نا دسر شاہ صاحب نقطہ سٹن تے 20 سال تک سمجھ نہ آئے انہوں نے جواب ہی نہ دے سکے ان کہہ رہے ہیں کہ اتے تھلے ہو جائیں ہن گمسان مچا پیا ہے جی اگر اظہار کرنے ہاں تے لوگ ساری گل نو صحیح سمجھ میرا ذہن مسئلے دے اوتے مطمئن ہو گیا مگر دو گلاں پھر بھی میرے دماغ وچ رہی ایک گل خطا والا مسئلہ کہ آپ دے خروج نو بھی خطا نہ آکھیا جائے اجتہاد ہے تے مجتہد نو غیر مجتہد کیوں خطا تے آکھے اور دوسرا مسئلہ میرے دماغ دے اندر ایک گل شاہ صاحب دے نال بھی میں اظہار کیتا کہ یزید دے والے نال کچھ نرمی والی گل میں محسوس میں جدو بلاوا آیا دورے واسطے تو اتنے پہنچا اپنی تحریر جو استاد شاہ صاحب والی کلی سی جن کا جواب حالے تک نہیں دیتا گیا تو اس نے داستان غالباً امتیاز نے چلائی ہے میں سنا گا کہ مزید میں 40 منٹ غالباً سنے ہیں ان دے وچ آیا یہ نہیں ہے میرے ذہن چ نہیں ہے خیر میں اگے بیان سنا گا ان کا جواب اپنے مقام تے دے گا اللہ اکبر و کبیرہ کی گل کر رہا سی میں جدو دورے واسطے پہنچیا میں تحریر آپ دے سامنے رکھی آپ نے گل کی کیڑی شے ہے جی مانے ہے خطا دا جتوں تک مسئلہ ہے تو میں خطا اجتہادی عمل او کہ یزید دے مقابلے میں چھوڑے
اصحاب پیغمبر میں عبارت 10-11 پڑھی رک دے رہے ہونا دا اجتہاد اور امام علی مقام دا اجتہاد اس بنا تے کیا سی مگر میں ہن او بھی نہیں آخدا میں آخنا کہ آپ نے رجوع ضرور فرمایا اپنے اجتہاد میں خطا دا لفظ نہیں بولا میرا ذہن مطمئن ہویا اس اتے تقریباً میرے کو 10-15 گواہ علی احمد صاحب رمضان صاحب مولانا افضال صاحب اٹک اللہ اکبر و کبیرہ دوستو ہویا کیا کہ یزید علی گل پھر بھی میرے دماغ وچ رہی میں 2 گلاں استاد صاحب دے کول سنی ایک آپ نے فرمایا یزید نو میں کافر آخ دیاں مینوں کوئی پریشانی نہیں کروڑ وارا کافر آخ یا 1000 وارا آپ نے فرمایا یا کروڑ غالباً 1000 وارا کافر کہہ دیاں جڑے صحابہ کرام اون دے کول رہے نے ہناں دا کی کراں خصوصاً حضرت عبداللہ بن جعفر بن طیار اور ہور بھی صحابہ کرام جڑے ہوندے ماتا ہتا ایک گل سنی اور دوسرا پھر میں سنیا آپ نے کیا کہ جتوں تک اہانت دا مسئلہ ہے نا اہانت دا مسئلہ کہ اہل بیت دی اہانت ہوئی جنج کہانی بیان کیتی جاندی آپ نے کیا صحیح روایتاں نال ثابت نہیں کہ بیبیاں نال جو سلوک ہویا فرمایا اللہ دی قسم ہے اگر وہ صحیح سندہ نال ثابت ہو جاوے ایک یزید کی 1000 یزید بھی ہون میں سارے نو کافر کہہ دے میری ذہنی الجھن ختم اور دل مطمئن ایسی میری زندگی دی ایک داستان جڑی میں تواڈے سامنے اختصار نہ رکھی ہن میں اندے کیتے ہوئے اعتراضات دے مختصر جواب دیاں کچھ نہ کچھ اعتراضات دے جواب وچ ہی آ گیا غالباً ابتدا دے اندر بالکل ابتدا دے اتنے اندھے اتنے جاہل اتنے دل دماغ دے بیکار جنہ سرے تو قسماں چکیاں نے کہ اساں گل نہیں سمجھنا سید شہزاد صاحب شاہ صاحب کیڑے کیڑے سوالات دا جواب دیتا ہے اگے جا کے کران گے انہیں گل کیتی نوید نے انہیں آکھیا کہ سید شہزاد الحسن نے آکھیا جن شداد شاہ آکھیا دلیل میرے کول قرآن تسا قسم پیش کرو تسا نہیں آ عبد الرزاق شاہ صاحب کتا تسا قسم دیو نہیں آ استاد چشتی صاحب کتے تو سوا یاد نہ کیتا جاوے تسا قسم دیو نہیں میں گواہ پیش ہائے ہائے میں نے سمجھ نہیں لگتی یا شیخ بدل گیا یا تربیت بدل جاتی پتہ نہیں ساڈے شیخ دی تربیت نہیں یا شیخ بدل لیا نے یا پھر تربیت بدل گئی میری سمجھ تو گل باہر خیر ہویا کیا آپ نے فرمایا العواسم من القواسم دے اندر یہی افضل و مفضول دا مسئلہ چلایا گیا کہ وجہ خروج افضل و مفضول سے مسئلہ افضل و مفضول نوید آئی کا جواب دے یہ آپ کا مطالبہ سے نے آکھا میرے کل کی پوچھنا ہے تیندی دو غالب ایمیں دے لفظ میں ہوش اڈی ہوئی سی تیرا والا تے مولوی نور نے یا بے نور نے توڑ چھڑے للہ انصاف میری ریکارڈنگ بھی چلی انہاں دے لفظ ہوتے تھے میں کی آکھیا تو کی بنا کے پیش کر دیتا میں ابو بکر جساس احکام القرآن والے انہاں دا حوالہ پیش کیا انہاں دا پیش کیتا حوالہ ان میں توڑ رہا کنج نے کیا جی اب یونیورسٹی وقا دیاں گے کہ اعلی حضرت نے ابو بکر جساس تے حوالے دیتے میں جواب اچھے گل کی
انہاں دا سوال تے ہے سی نا جی معتزلی تے بڑے حوالے میں لفظ کی بولے آخدے نے ہن میرا اشارہ کدھر سے میں کروڑ قسمہ دین واسطے تیار ہاں آخدے نے تو مراد استاد شاہ میرے دل وچ بھی آپ دا خیال سی اس سطح ارض تے امام ابو بکر ابن العربی ناسبی ہے میں استاد شاہ صاحب تو سوا کسی کو نہیں سنی ہن اجلت وچ میں گل کرتی آخدے میں نام معین نہ کہ وہ ناسبی ہے میں آکھیا رحمت اللہ تعالی علیہ آکھیا رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا ہے جن تے کم از کم ساڈے کول 4-5 حوالے موجود نے رفاقت صاحب اس گل تے گواہ نے لب میں حوالہ اس طور سے پیش کی تھا کہ چھلیو یہ دسان تھو حوالے لینے اللہ حضرت نے تے لہذا محتاج علی نہیں تے میں آکھاں گا جنوں تساں ناسبی آکھدے ہو اعلی حضرت ہون دے کول بھی حوالے لے نے رحمت اللہ تعالی علیہ آکھے اور نات اعتراض سی کچھ خدا دا خوف کرو تساں ناسبی آکھدے ہو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ علیہ اور امام لکھ اور اندازہ کرو یارو کئی جن رل کے میرے خلاف موضوع تیار کرن تو انہاں دی علمی لیاقت اور صلاحیت ہے انہیں جویں حوالے توڑے نے میں تہاڈے سامنے کھول کے بیان کر یارو ایڈا بڑا دھوکا کہ آکھیا کی گیا جندہ حوالہ تو پہ پیش کرنا ہے تیرے تو پہلے آلا انہوں ناس بھی آکھیا یارا میں آکھیا آخدے نے تو مراد کون استاد شاہ صاحب ہاں جی کلام دا سیاق و سباق بھی یہی دستا ہے مگر کلپ کٹن دی پرانی عادت ہے ہائے 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 نوید دا پیو وچ بیٹھا سی کاش او اس گل تے پوری توجہ کرے ایک بار ضرور آکھے گا پترا ایتا دھوکے باز وہ بھی علم دے باب دے اندر میں تے نہیں سمجھدا تو بن گیا یہ لفظ میں تے نہیں بولتا ہائے 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 اندازہ لگاؤ کہ گل کیا اور انہوں پیش کس رنگ کیتا جا رہا ہے اگر یہی حال رہے کہ کوئی کفری عبارت ایسی نہیں کہ جنہوں ایمان نہ بنایا جا سکے اور کوئی ایمانی عبارت ایسی نہیں جنہوں کفر نہ بنایا انصاف کی دعوت دیا گا میرا بیان کرتا حوالہ ہونا سیاق و سباق کیا یہی مطلب و مانا دیتا سی جڑا انہاں کڈیا کیا حوالے دا رد اج ہوندا ہے کیا حوالے دا رد انج ہوندا ہے اگر انج ہوندا ہے میں من بیٹھا کہ میں انہاں نال سوال و جواب وچ نہیں جا سکتا اور یقیناً انج نہیں ہوندا یہ انہاں دا فراڈ اور دھوکا ہے جیڑی کہ انہاں دی طبیعت ثانیہ بن چکی ایڈے دھوکے باز ایڈیاں گریاں نیچ طبیعتاں دے جنہاں نو موٹی گل نہیں سمجھدا ہے میں سر شہادتین دا حوالہ دیتا ہائے 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 نہ توڑیا ہن گل کی ہوئی انہیں حوالہ پیش کر کے
اس خوف نال کہ اگلا مطالبہ کرے گا ان دی سند وغیرہ جڑا والا او میں پیش کراں گا بعد میں مطالبہ سند وغیرہ تے اونے مور لائی اللہ حضرت نے فرمایا منقہ مہذبہ مطہرہ مصفہ اس طرح دی عبارات الفاظ پڑھے کہ آپ نے ان دے بارے ایک ہن میرا اعتراض یہ سی جڑے ترائے کیتے انہاں وچوں ایک کے سی کہ چلیا جویں تو آکھنا ہے اعلی حضرت دا قول پیش کر کے کہ ہر روایت ٹھیک ہے تے تیرا ایک کلیہ میں توڑ دینا میں اوندا کلیہ توڑیا بھی ہر روایت درست نہیں لہذا تینوں ہندی سند پیش کر ان دی صحت پیش کرنی ہن میرا سوال تے انج سی اس زمانے دے جاہل و اجہل ہائے ہائے جن دی زندگی دا مقصد ہی روپیہ رہا ہے اور مدرسے دا طالب علم مدرسے دا تقریباً ہر ایک طالب علم اس طرح دی اگر ہن مکر جان تے الگ مسئلہ ہے بقایا کس زبان چ داستان میں نہیں سنی استاد نصیر صاحب روپیے بس پیسہ جوڑنا کاروبار انہاں دا کام ہے او میرے اوتے تہمت کیوں نہ لا ہن میری گل کنج سر الشہادتین جس تے اعتراض کنج کہ تو اعلی حضرت دا والا پیش کیتا بھی ہر روایت ٹھیک ہے میں آکھیا ہر روایت ٹھیک نہیں اون دے اوتے میں خطبات محرم وچ دلیل پیش کیتی اونے جویں تروڑ مڑوڑ کے میری گل نو پھر شیر کے تے جواب دین دی کوشش کی تو سن سکتے کیا جواب اس سے شاید نہ خیر وہ تو میں اپنے مقام تے اپنی قسط دیاں گا العواسم من القواسم دی گل ہو پھر جس وقت انہیں میری مخالفت کی تو اس وقت نے کیا کہ میں چشتی صاحب دی سنت ادا کر لگیا میری طرف منسوب کیتا کہ میں مفتی ارشاد صاحب تے استاد صاحب کی باہمی جڑا مکالمہ ہویا کہ کاظمی بڑے جو ہیں انہاں دے خلاف نہ وغیرہ وغیرہ تانوں پتہ ہے انہاں دناں دے اندر تے نفرت اندر کٹ کٹ کے بھری چکی سی مینوں جویں گل پہنچی میں اگے سنا چھڈی جی میں پہنچی میں میں سنا چڈی یہ تحقیق تے میں پچھلے دنوں کی آپ نے فرمایا میں نہیں سی چھڈیا استاد صاحب نے چھوڑ دیا اور ان دا غالباً کچھ نہ کچھ جواب عثمان شاہ صاحب بھی دے چکے ہائے 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 مفتی ارشاد صاحب دے بارے ان آکھیا کہ میں کہ مفتی ارشاد صاحب بے آخدے ہوندے سن ایک دن نبیاں دے خلاف ہی بولے گا اے قرآن رکھیا اے لفظ نہ کوئی پچھلی گل جویں میں سنی سی میں انہیں بیان کر دتا کہ آپ ڈنڈا پھڑ کے اس طرح مار دے سن استاد ارشاد کی جویں میں سنی سی میں بیان کر دتا میں تحقیق نہ کی کیوں تہاڈے دتے ہوئے سبق دل تے اثر کر چکے سن مسئلے دی تحقیق کرنا طبیعت چوں ہی نکل چکے اللہ اکبر کبیرہ پھر انہیں گل کیتی اینو پیر دا تے پیسے دا مسئلہ ہے میں دوبارہ پھر قرآن چکنا کذابا کیا مطلب دن رب دی بارگاہ دے اندر دیندار ہوئے گا ہائے 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 جدو عملہ دے بھار موڈیاں تے پہن کے کی منہ وکھاویں گا میرے دماغ دے اندر تے دنیا دا خیال تک نہیں گیا وگرنہ استاد شاہ صاحب دا تینوں جواب دینا پائے گا کہ آپ جو نال رہنے یزیدی تے ناصری آکھ کے کادے واسطے رہے روپیے تے پیسے دی خاطر جی تو آکھیں نہیں تو ایویں نہیں ہے میں آکھاں گا چلو ایویں نہیں ہاں مگر اے والم ہے استاد شاہ صاحب کو سیکھا تو زد تے رہے اچھا پھر انہیں احمد نگر والا موضوع ہن دی گل چلائی کہ میں نے سویرے آ گیا کہ یزید دے باہر یزید تو باہر لایا گیا امام علی مقام تے پایا گیا میں دسیا واضح کر چکیا
کہ میری فہم کا ایک قصور سی، میں اے سمجھا استاد صاحب نفس شہادت نو ہی مبنی پر خطا قرار دے رہے ہیں، اور یہ غلطی ایک دن تک نہیں، غلط فہمی مینوں کئی ماہ تک لگی رہی، جڑی بڑی دیر تو بعد جا کے ختم کہ جدو میرے سامنے استاد چشتی صاحب دا موضوع آیا اور امام علی مقام دی شہادت نو عظیمت بیان ہے۔ پھر اس تو بعد غلام مصطفیٰ ملتان والا اٹھیا، منسوب میری طرف کر دے رہے ہیں، پر تساں ریکارڈنگ سن کے ویکھو جناب برن محسوس ہوئے گا پتو کی دا ایک بانس نہیں دو بانس اس نے چڑھے ہوئے سن، تساں محسوس کرو۔ میرے تے یہ اعتراض کیتا گیا کہ تو لوکاں دے ہتھوں مجبور ہو کے ہائے ہائے آکھیا ضرور گیا، پر قسم خدا دی میں ممبر اتے دینی فریضہ سمجھ کے بیٹھا، صرف تیرے دھوکے کھولے اور کھولے اور مزید کھولا۔ ہائے غلام مصطفیٰ ملتان والا انہوں نے کیا کیا کہ میں ان دے کول گیا سی، چلیا پوری داستان تے سنا۔ اس وقت طویل گفتگو ہوئی، انہیں باہر نکل دیا آخیا یہ لفظ ہند دے قریب قریب یہ چشتی صاحب دی نفرت میرے دل چ کڈنا چاہتا ہوں نکل نہیں سکتی، محبت پانا چاہتا ہوں پہ نہیں سکتی۔ اس وقت میں زمان صاحب دی گل سن چکیا سی اور میرا کچھ رجحان موقف والے پاسے ہو چکا سی۔ ایڈا کذاب اور جھوٹا انہاں میرے سامنے وہی اج کل دے سید یزید دی ٹٹی والی گل چلائی، میں انہاں دے سامنے جڑی گل کیتی میں آکھیا سن آندے نے ہر گل تے تعویل، اس کام دا والا میں استاد شاہ صاحب کو سیکھیا، جڑا اعتراض میرے تے جائے گا ادھر جیڑی ریکارڈنگ نو گندا آکھدے پھردے نا تو چلا دی تے مجمع اٹھ جاوے، اس ریکارڈنگ تے مجمع بہان والے تو استاد میں تیرے دل زمین کو پوچھاں گا ایڈا گندا ہو گیا تیرا دل زمین، ایڈا کمینہ بن گیا ہے، دس استاد شاہ صاحب دے بارے کی آکھیا تو آخنا ایڈی گندی ہے، جاگ ریکارڈنگاں لئی پھردا تے تساں سن بھی چکے ہو، اس دے اندر تے کوئی برائی والی گل نہیں ہے۔ دس یارا میں کندی گل دا جواب دیواں، کم از کم بولی تے ایک کر لو نا، ہائے بولی تے ایک کر لو، ہائے 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 میں یہ گل کیتی، میں آکھیا اگر آپ نے گل کیتی ہے سر سید احمد ورگے سید، اگر آپ نے گل کیتی ہے چوٹی دے نظام چنال والے سیداں دی تے مڑ گل ٹھیک ہے، اگر عمومی سطح عمومی اج کل دے سارے موہی دی تعبیر نہیں ہو سکتی، گل تے میں ایک مگر انج ہویا کہ بانساں دی تکلیف اس کو بہت زیادہ سی، جس تکلیف دی بنا تے انہوں زور تے لگایا مگر گل پوری نہ کر سکیا، نہیں سمجھ آئی، تکلیف بہت زیادہ سی کیونکہ دو بانس چڑھے ہوئے سن، گل پوری نہ کر سکیا، زور تے انہیں بہت لگایا مگر گل پوری نہ کر سکیا۔ یاد رکھیں ہون اصل گل میدان چوندی ہے جڑا اعتراض ہے جنوں وڈا سمجھیا گیا، آکھیا یزیدی ناسبی کافر، ریکارڈنگ سنا یہ تو تیری ریکارڈنگ آئی پئی ہے تو چشتی صاحب نو کافر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں قرآن سے رکھ کے آخنا یزیدی ناسبی کافر آخ دے، میں کنا نال سنیا فضول گشتی یزید ٹٹی بھی آخ دن میں کنا نال اور سکا راویاں دے اتھوں سن چکیا ہاں، اگر آخ دن انج نہیں تے قسم ہائے 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 چلو جے تواڈے دل ہے نا تے جنہ مرشد کریم دے کول پردے تے حیا دے سبق سکھے نے آخرکار انہاں دی بھی کوئی عقیدت ہے،
جدو تسا ادھر توڑو گے انہوں نے بھی کچھ تکلیف ہو سی یہ تے وقت دسے گا کی بنے گا. سنو میں لمبا نہ کرا گل نو. ہن ہویا کیا کلپ جاری ہویا استاد صاحب جڑا کلالہ والے کھو تے سیوں دی توضیح کردیا ہویا کہ او لفظ میں توبیخن بولے سی جڑا نال لے گا گویا گویا اس طرح دے یہ سمجھو جی بھی مانو اسلام تو انج سمجھو انو آدھے نے توبیخ تشدید تحدید جنہیں کہ حضور پاک نے فرمایا جڑا نماز نہ پڑھے کافر ہے کی معنی چ نہیں فتح وہ تحدیدن فرمایا. پیر باؤ نے فرمایا حکام کھچن والا فرعون ہے تحدیدن فرمایا. ان دے ڈھیر حوالے نے وہ چل کے دیکھے تے صحیح تو نہ شکرا بنیا ہے تینوں اگے بھی بہت کچھ دیتا ہے تے تو ہن بھی میرے کول بہت کچھ سنے. ہائے میں مفتی نہیں ہوں. جدوں اگلے دن آپ نے یا ایک دو دن ٹھہر کے اللہ بہتر جاندا کلپ جاری کیتا وہ تشدیدن تو بخن سی لزوم کفر دی گل آپ نے کیتی کہ نچریاں دا مناظرہ اے نچریاں دے جنازے تے مناظرہ کرایا گیا. میں فورن شاہ صاحب جناب نے فون کیتا یار ایک گل سنو انج نہیں استاد صاحب ہن دے جنازے دے حق وچ نہیں. میں دلیل کیا پیش کی تھی یہ ویسے یاد رکھو کہ جنی دیر تک میں استاداں دا بیان ہم جنازے میں کیوں نہیں شریک ہوئے کشمکش چ رہا جنازے دے بارے کشمکش چ رہا. آپ دی اس گل تے میرے ذہن وچ تنقید بھی پیدا ہوندی رہی پر جدوں میں بیان سنیا میرا دل مطمئن ہو گیا ایندا امتیاز بھی گواہ ہے اور انہاں دا او خرم جویا پاک پتنگا وہ بھی گواہ ہے. انکار کر دیں ویکھی جیسے ہویا کیا میرے سامنے استاد یہی امتیاز جلسہ رکھا کوٹ دیوان کہ لبیک والے مسئلہ یزید اے مسئلہ جڑا ہے نا جنازے والا اینو لے کے اچھال ہے تے بیان آپ نے کیا جنازے دے بارے تے میں کر دیا مگر اگو مسئلہ یزید چل گیا تے میں پھر اوتھے تے میں نہیں بولنا میں تے نہیں جواب دینا. ہن میرے کنا نے یہ لفظ سنے ہوئے سن میری شرافت اور استاد شاہ صاحب دے نال اعتماد اور اس وقت دی ایک محبت میں انہاں نال جھگڑا کیتا کہ یہ مسئلہ اگر نصیر نے تواڈے نال جھگڑا کیتا ہے اتفاق کیتا ہے استاد شاہ صاحب دا وچ ہاتھ ہے جڑی ریکارڈنگ چلائی گئی میں آخیا اگر میں تصدیق کراں اگر میں تصدیق کراں تے میں خود کافر ہونا ہے کیوں اگے میں لفظ بولے ہاں استاد شاہ صاحب دے کول تأویل ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض پکا یہودیاں والا کام کیتا ہے. ہائے ہائے کل تک تے میرے تے اعتماد سی وہ حضرت عبداللہ بن سلام وانگو یہودی آتے سن تو بڑا اعتماد ہے حضور دا کلمہ پڑھیا حضور نے فرمایا تے کلمہ پڑھی کھڑا ان دے برکت تے کوئی برا بندہ ہے ہی نہیں. بس میرے نال بھی او حال ہے میرے نال بھی او حال ہے میرے نال بھی وہی حال کہ میں سچ دی تصدیق کیتی صحابہ کرام دی بے ادبی اور گستاخی کہ آپ نے اصحاب پیغمبر نے انج بیعتاں کر لیاں کہ جویں مرضی آکھے قرآن و حدیث کے خلاف مان جانا ہے. اے گل یہ میں عظیمت رخصت دے حوالے چ کراں گا. ہائے 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 چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا قسم خدا دی تواڈے واسطے دھرتی تنگ ہو جائے گی. ذلت تواڈا نشان بن جائے گا. ہائے 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 میں ایک گل سنی ہوئی سی
اور ادھر استاد چشتی صاحب فرماندے نے میں یہ جڑی گل کیتی نصیر دی تے منسوب استاد شاہ صاحب کیتی کیوں اس واسطے کہ نصیر میرے سامنے کہہ کے آیا ہے کہ اساں جو گل کرنے ہاں ساڈی نہیں ہوندی استاد شاہ صاحب میں کہا آپ دے کول اے تعویل ہے لہذا کفر دا فتوی آپ تے نہ لگ سی مگر اس وقت تک میں فتوی دے بارے تشویش وچ رہا جدوں میری ملاقات ہوئی اور ملاقات دے اندر میں استاد شاہ صاحب کو پوچھا لبیک علیہ دے والد نال تے اے دیوبندیاں وہابیاں تے شیعہ دا اختلاف امت رحمت آپ دا سیاسی کہہ کے ان دے اوتے پوچھا پھیرنا اور دبے چھپے لفظاں تائید کرنا میرے اندر ایک تشویش پیدا کر گیا اس تو بعد پھر میں اس حوالے نال گفتگو کرنے چھوڑ یہ ہے جرا میں کافر آکھیا ہوں دا جواب میں کافر کنج آکھیا میں بھلا ہوں میں کافر آکھیا میں آکھیا کہ اگر میں اس کی تصدیق کراں تے خود کافر ہونا ہے مگر استاد صاحب دے کول تعویل ہے ان دے گواہ محمد یار صاحب بھی نے زید صاحب بھی نے غلام رسول صاحب بھی نے انہاں دے نال بھی ایویں دی گفتگو غلام رسول صاحب دی دکان تے ہو ہائے پھر گل چلی بڑے حضرت صاحب قبلہ دی بیعت توڑنا چٹا جھوٹ میں دسنا اس کذاب ماسا شرم نہیں آئی گل کر دیا ہوئی ہے گل میرے نال میں دے نال پہلی گل یہ کیتی کہ میں نصیر صاحب نو 2 دن پہلے منع کیتا یار آپ حضرت صاحب دے بارے استاد صاحب دے بارے تے میرا ذہن خراب ہو چکیا سی انہاں دناں دے اندر پر میں کہ حضرت صاحب دے بارے زبان نہیں کھولی آپ کچھ سنیا نہیں کچھ سنیا نہیں اللہ اکبر ظالما پھر بھی بیعت توڑی میں وقت تیرا کی خیال ہے ہائے 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 تیرا کی خیال ہے یہ بھی گل میری سمجھ چ نہیں آئی ہن سنو جو نوید نے بیان کیتا کیا اسی استاد صاحب نے گل کی استاد جی ناسبیت ہے آپ نے فرمایا اور کی ہے بیت کوئی نہیں رہی بس یارا اس گل تے میں ماتم نہ کراں تو اور کی کراں 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے کہہ رہے ہیں ناسبی نے تے بیعتاں ٹوٹ گئیاں 1.5 مہینے تو بعد ایتھے تقریباً کوئی 5 گواہ بیٹھے ہوں گے جنہاں دے سامنے استاد شاہ صاحب نے آکھیا ہے کہ میں حضرت صاحب دا بیعت میرا کردار اچھلے گا تو پھر پگڑیاں ہوراں دیاں بھی اچھل جان گیاں ہاں پھر میں یہی آکھاں گا میرا اپنا نہیں کسی کو سکھیا ہوا اے عدیل صاحبی میں داستان لمبی ہونی سی میں ادھر آیا نہ اگر میں اگے ضرورت پیش آئی تو میں انشاءاللہ عزیز کراں ہائے 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 جدو یہ لفظ بولے گئے میں کہا میں پوچھا کہ اگر استاد صاحب حکم فرمان گے تو میں کر لے پر میں اس وقت بھی توڑن والی گل میرے دماغ وچ کروڑویں میں کیا اس وقت کیونکہ حکم سنا دیتا استاد چشتی صاحب دے میں خلاف استاد شاہ صاحب دا اعتماد میں آخیا جی میں استاد حضرت صاحب قبلہ دا مرید منیر شاہ صاحب دے نال ہویا سا مینوں کچھ وقت دیو اسی استاد شاہ صاحب دی بھی بیعت اگر ہواں گے تے اکٹھے ہو اس وقت بھی میں بیعت ہون دی گل کیتی توڑن دی نہیں اور وہ بھی ایک دفع الوقتی سی کہ ایک پاسے استاد چشتی صاحب دا استاد شاہ صاحب دا وہ حکم جاری کیتی کرے جس رنگ وچ بھی سی ہائے میں بیعت توڑی اور زمانے میں کذاب دغاباز بے وفا جندے تے میں اندھا اعتماد کیتا جن دی خیر خائی اور بھلائی دی سوچی
اج وہی اٹھ کے لتاں نو پے گئے او امتیاز چویا بس او بے ضمیر میرے خلاف بولن والیا بچ کہ کیا میں انہوں نہیں سے روکنا رہا بیعت نہ توڑے کیا غلام مرتضی دی گل سن کے کہنے بیعت توڑی ہے میرے اندر نو تکلیف نہیں کیا ان دی میں سرزنش نہیں کی تھی ان دے سامنے میں دکھ دا اظہار نہیں کیتا کہ تو جلد بازی کر یہ تے کوئی ظلم ستم نہیں او ظالموں سانو نہ چھیڑا زور لا کے جو آخنا سانو نہ چھیڑا جڑے راہ تے لگے ایسا لگے رہن دو چلیو گل ہے جی اگر ٹکراؤ ہو گیا تواڈے کول برداشت نہیں ہونا ایک دی بیعت ٹوٹی استاد شاہ صاحب دی طرفوں تے تکلیف ہوئی ادھر ہزاراں دی ٹوٹدیاں رہیاں نے سینکڑیاں دے حساب دے نال ٹوٹدیاں چلو سینکڑے نہ صحیح 15-20 تے میرے نگاہ دے اندر بھی ہیں نا تے یارا ساڈے حضرت صاحب قبلہ تے ناراضگی دا اظہار نہ فرمایا آپ نے اس طرح ہاتھ مارے ہائے قرآن پکڑ کے تو ثبوت پیش کی تھے چلیو ذہن سجدہ بنا دیتا گیا استاد شاہ صاحب نے ذہن ہی اس درجے دا بنا دیتا سی اس درجے دا بنا دیتا سی کہ جدو سوائے مخالفت دی ہور کو گل نہیں سی ہوندی دسو ساڈی طبیعت کدھر مائل ہائے پھر اس ظالم نے مسئلہ میرے نال پہ چلدا سی میرے بھرا دی گل نو چلایا قرآن میرے ہاتھ چے ہاں بیٹھیا نا مناسب بات ضرور ہوئی محمد رضا صاحب دے کول بھائی نے کہا تواڈے منہ تے نہیں پیندی اٹھ کے باہر آ گیا بس اس تو علاوہ اور کوئی کم مگر میں ایک سوال چھڑ رہا جدو وہ بولے گا میں انشاءاللہ العزیز اون دے بس دہراواں گا ایک بار میں حیا کر دیا نہیں کروں گا تو کس منہ نہ لانا جدو تو بول رہے ہیں کم از کم تیرے منہ تے نصیر نے بھی ہاتھ نہ رکھیا بھی کی پہ بولنا ہے یہ تے ککھ نہیں بچنا مینو ان دے قرآن چکن دی نہیں لوڑ پینی ان دے میں گواہ بھی پیش کر دیا مگر میں اشارہ کر دیتا ہے بولے پھر میں کرا ہائے میرے بارے آخر کہ پیسے دی خاطر میں گواہ ہوں استاد شاہ صاحب مسئلہ جدو بہت زیادہ ابھریا چھٹی کرائی گئی استاد شاہ صاحب نے میرے سامنے گل کی تھی یار میں انہاں سندر بھی جان راستانے تو بھی ہو کے آواں گا بس یار جو مسئلہ ہے رب دے سپرد کر دینے ہاں ایتھے مکان بھی بنا لینے ہاں میری طرفداری میں عرض کی ضرور پھر بھی ایتھے نہ بنایا جے زمان صاحب میں گل کی یہ دینا ٹھیک نہیں ایتھے نہ بنایا آپ نے کیا ایک کتھے بنا لے سن ایک بار بنا لے سن یزیدیت اور ناسبیت اور گستاخی اور اس تو بعد پھر بھی نال چلنا ہائے 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 دا جواب تساں دینا ہے بقایا جڑیاں گلاں میں کیتیاں انجانے وچ ہویاں ذہن سازی ہوئی جس دی بنا تے میں کر بیٹھا قرآن ہاتھ وچ پکڑ کے میں اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر اس دی معافی جو انہاں نے کیتا اس نالوں میں 100 گنا ود گلا مگر میں ساری گلاں تو توبہ تائب ہونا صرف اور صرف میرے دماغ تے اثر سی انتہی عقیدت دی بنا تے میں توجہ نہ کر سکیا اللہ میرا معاف فرمائے
میں کسی بزرگ کے خلاف گل کر بیٹھا اللہ رب العالمین مینوں معافی نصیب فرما، اس تو اگے تے ہور کوئی گل نہیں ہو سکتی۔ ہن لہذا میں افسوس تے دکھ نال ایک دو ریکارڈنگاں جناب نوں سنانا چاہنا، او ذرا جناب سن۔ بس میں تانوں کہندا رہیا نہ چلو چلو دوسری ہمارے جگر میں ہے، کیونکہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ سبحان اللہ۔ وہ تڑپتے نے۔ ایک میں کول بیٹھا تھا ایک باری، ایک بندہ آن کے آیا، اس آخیا جی سید راضی تے فلم اج لگی ہے مدیحہ شاہ، روٹی کھان لگے سن چھڑ دیتی نہیں، ادھا گھنٹہ نوالا نہیں منہ پایا نے، آخیا نے یار اج ویلا آ گیا اج سکولاں نے سید راضیہ نو کنجر کیا پڑھا دیتا وہ چکلے دیا شاواں نے نہیں، میں نہ سکولاں تے لعنت بھیجنا، دعا کرو سکول خرق ہو یار، پردے جنہاں دا دروازہ فرشتہ کھڑکا کے آندا سی انہاں نو کی پڑھا دیتا نے، چکلے دیا شاواں بن گئیاں نے، ادھا گھنٹہ روٹی نہیں کھادی یار، جڑا سید دی توہین سن کے ادھا گھنٹہ روٹی نہ کھاوے سید کا دشمن نہیں ہو سکتا، سید کا سچا۔ سبحان اللہ۔ آخدا ہے کدی ادھر قرآن چکدا ہے کدی ادھر چکدا ہے، استاد شاہ صاحب دا پہلے جواب دے گا، ایک منٹ استاد شاہ صاحب دا پہلا جواب دیو گے پھر ہی اگے گل چلے گی۔ اے بھی آپ گلاں کر رہے او قرآن چک کے گل کرن والی ریکارڈنگ بھی سناواں گے، ہے یا نہیں؟ ایتھے ہے نا تواڈے کول ہے؟ چلو ایک منٹ ایک بار چلا اے پوری سن لو۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ۔ تو اے سارا جڑا نا کتنا بنیا کرا جی وہ بندہ دین دا جتنا دوست نیڑے ہو کے دیکھو، نیڑے ہو کے ویکو، سیانے آدھے نے یار پیا پتہ لگتا ہے واہ پیا پتہ لگتا ہے، نیڑے ہو کے ویک تینوں پتہ لگے دین نال کتنا پیار کرنے والا بندہ ہے۔ خدا دی قسم ذرا جتنا دین دے اگر وہ بندے کی نفسانیت ہوتی نا میں چھوڑ جانا، میں کدے نیڑے نہ لگتا، میں بڑا نیڑے ہو کے ویکیا، بڑا نیڑے بڑا پرکھیا، اسی بھی دنیا 420 ہوندے سن، اصا بڑا نیڑے ہو کے ویکیا، پر میں اس بندے وچ دنیا والی کوئی گل نہیں ویکھی، ساری گل ہی دین والی ویکھی ہے۔ مینوں پتہ لگ گیا یار جڑا آپ دین تے فدا پیا ہوندا ہے انہیں دنیا نو دین تے فدا کرنا۔ اسی صاحب نے کہا ہے کہ جو مولوی ہو کر دوسروں کو قرآن پڑھائے، اپنی اولاد کو سکول پڑھائے، ایسا کو صرف ایک چوہے مار گولی دینی چاہیے، یہ کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ قوم نال دھوکھا نہ کرن داڑیاں، اس طرح کہ ادھر ممبر سے بہ کے آخر لوگوں قرآن پڑھاؤ، میرا مدرسہ ہے، اپنے بچوں کو حدیثاں پڑھاؤ، اپنے بچوں کو فقہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تیار کر کے پینٹ پوا کے انگریزوں والے بھیج دینا کہ قوم نال منافقت ہے یار، قوم ہور طرف دینا ہے تو آپ ہور کام کرنے نے۔ نبی پاک فرماتے نے میں معراج دی رات ویکھیا تے خون دی نہر تو جو میرے ہاتھ ادھر ہاتھی نہ نہیں ہوندا قرآن ایک خون دی نہر بندے وچ لگے ہوندے نے تے انہاں جسلے آندے نے تک ایک فرشتہ پتھر لے کے کھڑا ہے، جب نیڑے ہوندے نے نا انہاں دے منہ وچ پتھر مارتے پھر وہ بہت پیچھے چلے جاندے نے خون دی نہر، پھر آندے نے پھر فرشتہ پتھر مارتا پھر دور ہے تے کینچیاں آگ دیا بڑیاں نے تو اپنے ہونٹ سے زبانہ کٹ رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل کہڑے لوگ نے؟ فرمایا یا رسول اللہ تو یہ عالم نے، یہ عالم نے مولوی لوگ نے جڑے ممبر سے بہ کے ہور گل کرتے سن تے پیچھوں ہور کام سے ہور گل کرتے سن، یہ لوگ نے۔ فرمایا لوگوں کو آخنا وہ دین پڑھو کہ آپ ادھر کرنا، یہ مطلب ہے اپنا سکول نال پیار ہے، لوگوں دین کا تا پیار ہے جو روٹی قرآن نال جڑی ہوئی ہے میری روٹی نہ مک جائے، لوگ سمجھے نے دیندار یہ منافقت آئی ہے ممبران دے اوتے تے مجبور ہو گیا بندہ بولن دے واسطے، کیونکہ اونوں مرشد میرے علی دا فیض ہے وہ بھی چشتی سن دے تساں سن بیٹھے ہو، اس تو علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ریکارڈنگاں سن بیٹھے ہو، بقایا گلاں دے جواب دین دی میرے کول مینوں ضرورت نہیں، گلاں ہوئیاں زبان کھلی
میں اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر معافی منگنا وا جنی دیر تک مینوں سمجھ نہیں سی سویر دا بھولیا شامی جے پیچھے آ جاوے اونوں بھولیا نہیں آکھدے ہوندے کیڑا نہیں جاندا کہ میں اس موقف دے اندر نال رہیا ہاں کم از کم زید صاحب نو بھول نہیں ہو سکتی کہ میں انہاں کول آیا اور استاد شاہ صاحب دی طرفداری دے اندر استاد چشتی صاحب دے خلاف گلاں کر کے گیا موقف بیان کر کے گیا کم از کم انہاں نو تے بھول نہیں ہو سکتی زمان صاحب نو تے بھول نہیں ہو سکتی انہاں نال بھی ہر طرح دی گلاں ہویاں مگر اے ہے کہ جدوں میرے تے معاملہ کھلیا فقیر اس نفسانیت نہیں سی میں رجوع کیتا اور تہاڈے سامنے توبہ کر رہا ہاں ہن کروڑ گلاں بھی پیش کرن کروڑ گلاں بھی پیش کرن ذاتیات دے حوالے دے نال تساں سمجھ لو میں سب تو تائب ہو چکیا وہاں سب تو تائب ہو چکیا وہاں سب تو تائب ہو چکیا وہاں مینوں اگلیاں گلاں دے جواب دین دی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ہن اگے حوالیاں دا سلسلہ چلے گا او انشاءاللہ العزیز اگلی قسط دے اندر جواب دیاں گا لہذا ہن ذاتیات دے حوالے دے نال جو بھی گل ہوئے تساں ادھر بالکل سرے تو کان نہ دھرو ہن جو حوالے ہیں انہاں دی طرف توجہ کرو میں کی بیان کیتا انہاں کی سمجھا تے توڑیا کنج توڑیا یا کیڑے کیڑے حوالے نو پی گئے انشاءاللہ العزیز داستاناں چلدیاں رہن گیاں جویں اللہ تعالی نو منظور ہوئے گا ایسا ہی ویسا ہی ہوئے گا اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا تعالی احقاق حق اور ابطال باطل دی توفیق نصیب فرماوے احقاق حق اور ابطال باطل دی توفیق نصیب فرماوے میں جدو بیان کرن واسطے ادھر ٹریا سی نا بیان کرن واسطے ادھر ٹریا سی چلو اے خیر میں اینو آخر تے بیان کراں گا مبالغے وغیرہ والی گل وی تے اس تو علاوہ جڑی گلاں ہیں او میں پھر انشاءاللہ العزیز آخر تے لیاواں گا اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی آخر دعوایا اے جو کچھ تساں ویکھ رہے ہو زندگی دے اندر ایک لمحے واسطے بھی ایندا شوق پیدا ہویا ہوئے نہیں ہے یہ ایک مجبوری بن گئی میں نہ ہی نٹ تے آنا پسند کردا سی نہ ہی اے اپنی نام و نمود شہرت میرے دل وچ اس دی طلب ہی نہیں اکا سرے تو اس دی میں طلب اور کشش نہیں رکھدا صرف ایک مجبوری سی جس دی بنا تے اے بن رہی ہے اللہ رب العالمین تانوں مینوں ہدایت نصیب فرماوے آخر تے میں نوید ایک سوال سٹنا چاہنا گلاں تے میں بڑیاں کرنیاں نوں دینا لگے موضوعات وچ تو آکھیا ہے کہ استاد چشتی صاحب نے پہلے ترائے طلاقاں نوں ترائے دے موڑ ایک تے موڑ ترائے اے جڑی تو گل کیتی ترائے نوں ایک اگر بندہ ہے میں ہور مزید لفظ نہیں بولدا میں ودھاندا ضرور رہاں گا الفاظ تو مینوں ثبوت پیش کر کسی طرح دا کہ آپ نے ترائے طلاقاں نوں ایک آکھیا اے میرا بھائی بھی گواہ استاد نذیر صاحب بھی گواہ اندے تے تقریباً 50-60 بندہ گواہ ہے آپ نے ترائے ہی فرمایا مگر حضرت سعید بن مسیب دا قول کہ ترائے ہوندیاں نے نواں نکاح اور اس بعد ہم بستری دی لوڑ نہیں پچھلے مرد واسطے حلال آپ دے قول دے پیش نظر ملا علی قاری نے نقل فرمایا سی فرمایا یار لوگ بد مذہب ہو جاندے نے اللہ جدو کروان دی صورت آندی تے پھر وابیاں دی طرف رجوع کر کے ترائے نو ایک سمجھ بیندے نے کیوں نہ ہوئے بچت ہو جاوے اس کے پیش نظر امت دی بھلائی دے پیش نظر آپ نے قول فرمایا پھر اس تو آپ نے رجوع فرمایا یار یہ جمہور دے قول تو ہٹ کے ہے لہذا یہ پاویں اس دے اندر نفع کچھ ہے مگر جمہور دے قول تو ہٹ کے ہے میں رجوع کرنا وا کیونکہ نفسانیت والا بندہ سی نا آپ نے فرمایا میں رجوع کرنا وا کیونکہ سمجھ بھی انہوں نے پٹھی آدھی میں آخنا کی تے کوئی سمجھ دے کی نے آپ نے اس تو رجوع فرمایا جڑا فتوی دیتا سعید بن مسیب دے قول تے اور ایس بھلائی نو سامنے رکھدے آیا یا اے کہ وہابی نہ ہو آپ دے ذہن وچ گل سی مگر آپ نے پھر جمہور دے قول دی طرف رجوع فرمایا اگر جے تیرے کول دلیل ہے تو پیش کر سمجھنا اس تو علاوہ جنہوں نے 12 سوال اٹھائے سن نا پہلے یوں تے پھر فلاں وہ میں انشاءاللہ العزیز اون دے پاندا رہاں گا آہستہ اور اون دے کول میں جواب طلب کردا رہاں گا میں ویکھاں گا کتنی کو دیر اگے چلدا تو گلا پھاڑ کے
تے اپنے جاہل حواریاں نو جذبات دوا کے تے کی سمجھے گا کہ حقیقت تے پردہ پہ جائے گا؟ نہ، انج نہیں ہون لگیا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین نے جن کو سانو توفیق نصیب فرمائی اسا احقاق حق اور ابطال باطل کر دے رواں گے۔ اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ اے ان دی ابتدائی تقریباً 40 منٹ جڑے آئے سن انہاں دا جواب ہویا، کچھ ایک دو گلاں سن عثمان شاہ صاحب تے مناسب سمجھاں گے آپ بیان کراں گے، وگرنہ ہو سکے تو خود ہی موضوع بیان کرن۔ اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ یار زندہ صحبت باقی، فآخر دعوایا عن الحمدللہ رب